ملک صاحب، ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب آپ کو پتہ کتنے قابل آدمی ہیں، ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں. بالکل. ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ایک یہ جو ہے یونٹ آپ کا آئی پی پیز وہ 760 روپے سے بھی مہنگی فی یونٹ بجلی دے رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے 0.4% بجلی پروڈیوس کی ہے، لیکن اس سے انہوں نے پیسے جو ہے نا آپ سے کروڑوں اربوں روپے کما لی ہیں. تو یہ جو نیپرا ہے، اگر فاروق سلیم صاحب کو اس بات کا پتہ ہے تو نیپرا کو کیوں پتہ نہیں چلتا؟ بس میں دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے. فاروق سلیم صاحب قابل احترام، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی پلانٹ کو کسی اور مد میں دی جاتی ہے. اگر آپ وہ کیپیسٹی پیمنٹ کو اگر اس نے ایک یونٹ پروڈیوس کیا ہے اس سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 700 کیا 7000 کا بھی نمبر نکل سکتا ہے. دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھیں اور جو اس کے پیچھے منطق ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس کا فورینزک کریں. اس کے مطابق یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کیا وجہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 0.4% اس نے ڈسپیچ کی ہے. تو جس بندے نے وہ منصوبہ لگوایا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں نا. اس پلانٹ کو جس بندے نے پلانٹ لگا دیا اور اس کے بعد آپ نے اس سے بجلی نہیں لی تو مجھے بتائیں وہ اپنا جو یونٹ جس نے اس نے قرضہ پیچھے سیٹل کرنا ہے وہ کہاں سے کرے گا. تو اسی لیے میں نے آپ سے جو بات کی ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی خان صاحب. تو ہمیں یہ پوری چیز کی ایک پوری ہولسم ریویو درکار ہے اور نیپرا کا کام تھا ویئر اٹ ہیز فیلڈ دیٹ نیڈس ٹو بی آڈیٹڈ. اور اب یہ ٹاسک فورس کرے گی اور اگر کسی جگہ کچھ غلط ہو رہا ہے. اب یہ 0.4% دیکھیں ایک پلانٹ لگا کہ 50% چلے 60% چلے 70% چلے 100% چلے آپ اس میں تو اتنی تو غلطی کر سکتے ہیں. بٹ اگر وہ چل ہی نہیں رہا تو 700 کیا وہ 7000 کا بھی یونٹ پیدا کرے تو آپ کو لینا پڑے گا. تو غلطی تو وہاں پہ ہے نا بنسبت اس کے کہ ہم اس پلانٹ والے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں. اچھا ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یہ جو نجی بجلی گھریں ہیں ان کی ڈالر کی قیمت کو 148 روپے پہ فکس کر دیا تھا. بالکل کیا. اگر یہ سچ ہے تو پھر انہوں نے تو عوام کو ریلیف دیا. آپ اس طرح کا کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ انہوں نے کن پلانٹس کو کیا. وہ پلانٹس جو 94 کے اندر لگے اور جو اپنا قرضہ اور اپنا منافع کافی حد تک نکال سکے. یہ پلانٹس تو سارے کے سارے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی حکومت اس کے بعد آئی نا. وہ کیوں نہیں سب کے اوپر کر سکے؟ کیوں اس فائدے کو صرف اس پلانٹس تک محدود رکھا گیا؟ کیونکہ آپ وہ کر سکتے تھے. تو کسی نے اگر کوئی اچھا کام کیا بالکل ٹھیک ہے، پر مجھے بتائیں جس بندے نے قرضہ ہی ڈالر میں لیا ہوا ہے اس کا میں روپے میں کس بنا پہ اس کو کنورٹ کروا دوں؟ اور اگر وہ اتنا ہی آسان تھا تو وہ ان چند پلانٹوں کے بجائے سارے پلانٹوں کو کروا لیتے. پر میں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جو غلطیاں ہوئیں آج ہماری قوم تکلیف کے اندر ہے خان صاحب. ہمیں ہر قسم کا وہ قدم لینا ہے جس سے ہم بجلی کے بل کو اور اپنی توانائی کے شعبے کے خسارے کے اوپر قابو پا سکیں. اور اس ڈائریکشن کے اندر وہ ٹاسک فورس بھی پرائم منسٹر نے بنائی اور میرے خیال سے وہ پرائم منسٹر خود ہفتے کی بنا پہ نہیں تو ڈیلی کیا کہتے ہیں ڈیلی نہیں تو ہر دوسرے دن اس کے اوپر اپڈیٹ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد اچھے عملی اقدامات آپ کے سامنے. اچھا ملک صاحب اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ان معاہدوں میں یہ بات بھی شامل تھی کہ یہ بجلی گھر جو ہیں مخصوص مدت کے بعد حکومت کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا 20 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کے باوجود بھی کوئی ہوا نہیں یہ بجلی گھر. میرا نہیں خیال. دیکھیں اب اگین میں اپنے میموری کے ساتھ کوشش کروں گا آپ کو جواب دے دوں. میرا نہیں خیال بلڈ آپریٹ ٹرانسفر کی بنا کے اوپر کوئی منصوبہ بنایا گیا تھا. پی پی ایز جو ہوتے ہیں پاور پرچیز اگریمنٹ وہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ کریں کہ حکومت آپ کی 25 سال کی جو پیداوار ہے وہ پاور آپ سے خریدے گی. اور جب وہ معاہدے ایکسپائر ہوئے ہیں تو اس کے بعد حکومت نے کوئی رینیو نہیں کیا اور اس کے بعد وہ پلانٹس وہاں پہ موجود ہیں. وہ جن لوگوں کے وہ پلانٹس ہیں وہ چاہیں تو ان کو بند کر دیں ورنہ حکومت ان سے اپنی مرضی کے مطابق ان کی لاگت کے مطابق ان سے پرچیز ایز اینڈ وین ریکوائرڈ لے سکتی ہے. اس کی کوئی کیپیسٹی پیمنٹ کا انوالو نہیں ہے. اور وہ کیپکو کا آپ نے دیکھا ہے انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے اوپر اپنا ایک وہ ڈسکلوجر بھی وہاں پہ سبمٹ کروایا تھا. اینڈ دیٹ از ہاؤ
پاور سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ ساری دنیا کے اندر لائی جاتی ہے جہاں پہ ایک بائر ہو جس کو حکومت آف دا وقت کہتے ہیں. تو بلٹ آپریٹ ٹرانسفر کا میرے پاس کوئی ذہن میں نہیں ہے. کچھ پلانٹس حکومت کے اپنے ہیں, کچھ ہمارے بین الاقوامی سرمایہ داروں کے ہیں, کچھ مقامی سرمایہ داروں کے ہیں. پی پی ایز آر دوز ڈاکیومنٹس جس کے تھرو وہ گورن ہوتے ہیں, اور جب وہ ایکسپائر ہوئے ہیں تو کوئی رینیو نہیں ہوا کیونکہ ہمارے پاس سرپلس پاور موجود ہے. اچھا علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی 200 یونٹ کی بات کی کہ جو صرف 200 یونٹ تک استعمال کرتا ہے اس کو آپ ریلیف دے رہے ہیں. اب اس میں آپ کیونکہ خود لاہور شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو جو بڑے شہر ہیں خاص طور پہ وہاں آپ دیکھیں بہت سے چلاک صارف ہیں جنہوں نے ایک ایک گھر میں 3-3 میٹر بھی لگوائے ہوئے ہیں. اس نے وہ چلاک صارف نے تو 600 یونٹ میں بھی ریلیف لے لیا, لیکن جو لوگ جوائنٹ فیملیز میں رہتے ہیں اگر ایک ہی گھر میں 4 بھائی رہ رہے ہیں الگ الگ ہیں لیکن میٹر ان کا ایک ہے, ان بیچاروں کو تو ریلیف نہ ملا. تو اصل میں یہ پھر اس کا مطلب ہے ہر جو آدمی ہے 200 سے کم بجلی استعمال کرنے والا اس کو ریلیف نہیں ملا. اس پہ حکومت کی کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیں ملٹیپل میٹر لگانا غیر قانونی ہے, اور یہ ریویو جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ کر رہی ہیں, اور قانونی بنا کے اوپر جب آپ کا کرایہ نامہ موجود ہو اور باقی کی پراپرٹی کی ڈویژن ہو چکی ہو تو آپ بالکل لگا سکتے ہیں میٹر. تو اگر آپ وہ لگا کے آپ کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ بالکل مل سکتا ہے, پر اگر کوئی بندہ غلط لے رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. پر خان صاحب گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی جب آپ پرائس ڈسٹورشنز جو فرق سلیبز کے ذریعے ہوں یا کسی اور میکنزم کے ذریعے ہوں تو اس کے اندر لوگ چور بازاری کرتے ہیں کیونکہ پانی اپنا رستہ خود نکال لیتا ہے. تو اس مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے کہ آپ جو اپنی توانائی کے شعبے کے اندر چوری چکاری اور جو آپ کا سارے کے سارے خسارے بلڈ ہو گئے ہیں آپ ان کی سرجری اصلاحات کے ذریعے وہ لاگت کو گھٹا سکیں. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ہم اس کو کریں گے. اور جو آپ کی تکلیف کی جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ 400 یونٹ والا 500 یونٹ والا کو کیوں نہ تحفظ دیا جائے کیونکہ مہنگائی سے ان کی بھی قوت خرید بہت حد تک کم ہو چکی ہوئی ہے. تو میں آپ کو یہی تھوڑا سا آپ کو خوشخبری دیتا جاؤں کہ وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, مقامی وزیر اعلیٰ بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور ان کی مل ملا کے کوشش کریں گے کہ اس گرمی کے اندر کچھ نہ کچھ تحفظ کچھ نہ کچھ ان کی پروٹیکشن کا بھی اقدامات لیے جا سکیں اور اسی گرمی میں لیا جا سکے. اچھا ملک صاحب عام طور پر نا دنیا بھر میں جو یوٹیلیٹی کاسٹ ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی کی آمدن کا 20% سے زائد نہیں ہوتا, لیکن پاکستان میں وہ 110% ہو چکی ہے. تو کیا آئی ایم ایف کے علم میں آپ یہ بات نہیں لائے کہ یہاں تو پہلے ہی اس کی کاسٹ جو 110% ہے تو ہم مزید بوجھ کیا ڈالیں؟ بس دیکھیں یہ تو خان صاحب میں اس کے اوپر کیا جواب دوں. گزارش یہ ہے کہ بینک جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو خرچہ آپ کو قرضہ کسی ایسی کام کے لیے نہیں دیتا جس سے اس کو اس کا کوئی ریٹرن نہ ملتا ہو. تو بینک تو آئی ایم ایف تو ایک بینک ہے نا, یہ تو ہمارا اپنا کام ہے نا کہ ہم نے اپنے توانائی کے شعبے کے اوپر قابو کس طرح پانا ہے. میں ان کو جا کے کیا کہوں کہ جی سال کی 600 ارب کی ہم بجلی چوری کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام نہیں ہے, کیونکہ ہم اگر انتظام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے وزیر اعلیٰ موجود ہیں جو گریڈوں کے اندر جا کے بریکر آن کر دیتے ہیں. میں اس کا کیا جواب دوں؟ میں اس کے بعد جا کے ان کو کیا جواب دوں کہ ہم نے اس چیز کا انتظام نہیں کیا کہ ہم اپنے سستے پلانٹ جو کراچی میں موجود ہیں سندھ میں موجود ہیں ان کو چلا کے مہنگے پلانٹ جو پنجاب کے اندر ہیں ان کو بند کر سکیں. میں اس کا آئی ایم ایف کو جا کے کیا جواب دوں کہ ہم اپنے جو امیر صارف ہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو گاڑیاں رکھتے ہیں جو پراپرٹیاں خریدتے ہیں جو اور اس قسم کے اخراجات اور چیزیں کرتے ہیں ان کو ہم ٹیکس میں نہیں لا سکے اور ہمیں مجبوراً 600-700 ارب کی ٹیکسیشن جو ہے بجلی کے بل کے اوپر ڈالنی پڑی ہے. میں اس چیز کا کیا جواب دوں کہ ہم نے بجلی کے منصوبے جو لگائے اس کے اندر جو آپ نے جن چیزوں کی خامیوں کی نشاندہی کی ہم اس کے اوپر ہم اس کے اوپر ان کے کریکشن کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھا سکے. تو ان کا تو اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے نا. وہ تو آ کے کہیں گے کہ بھائی تمہیں قرضہ چاہیے اپنے ملک کو سولونٹ رکھنے کے لیے, اپنے ملک کو قائم رکھنے کے لیے, معاشی طور پہ دنیا کے ساتھ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو جاری رکھنے کے لیے, تو جاؤ اپنے گھر کو ٹھیک کرو. تو اسی لیے تو اصلاحات ہمیں آج درکار ہیں جو آپ کو ساری جن کی طرف میں نے نشاندہی کی. تو ہمیں بالکل اس چیز کا احساس ہے. اسی لیے پہلے سوال کے اندر میں نے جو آپ کو خان صاحب بات کی جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انکلوسیو, آپ کے سارے جو آپ کے طبقہ جو آپ کے جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کے اوپر اس کا بینیفٹ آ سکے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا, جس کا مطلب یہ ایسی نہ ہو
کہ میں نے اپنے ساتھ والے ملک سے یا کسی بینک سے پیسے پکڑے تو 2 دن میں نے ترقی کی، اس کے بعد دھڑم میں منہ کے اوپر گر گیا اور پھر پیچھے جا کے اسی طرح چوہے کی رفتار کے اوپر شروع ہو گیا. تو یہ وہ اصلاحات ہیں جس کے تھرو ہم یہ جو آپ کا مقصد اور جس تکلیف کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں اس کو ہم حل کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر کام جاری ہے. لیکن ملک صاحب IMF کے سربراہ جو ہیں وہ تو یہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہم تو امیروں پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں، ہم تو حکومت پاکستان سے یہ نہیں کہتے کہ غریبوں کا بوجھ بڑھائیں. یہ خود اس طرح کی پالیسیز کرتے ہیں کہ بوجھ آتا ہے. دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تو میں نے بھی آپ سے یہی بات کی نا. دیکھیں اگر آپ 70 سال کے اندر ایک ایسا شخص جو 2 گاڑیاں رکھتا ہے، جو پراپرٹی خریدتا ہے، جو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، جو 2 لاکھ روپے مہینے کی آپ کے کریڈٹ کارڈ کے اوپر خرچہ کرتا ہے، جو جا کے موبائل کا 5000 روپے بل دیتا ہے، اور آپ اس کو اگر ڈاکیومنٹ نہ کر سکے تو مجبوراً آپ کو دودھ کی قیمت کے اوپر ہی ٹیکس لگانا پڑے گا نا. میں تو ان کے ساتھ اتفاق کر رہا ہوں. تو آج جو وزیر اعظم صاحب جو کام کر رہے ہیں، جو مکنزی کے ساتھ مل کے FBR کے اندر ڈیجیٹائزیشن کا کام کر رہے ہیں، جس کے اندر وہ سارے کے سارا ڈیٹا انالیٹکس کی جو ایک پوری کی پوری لیئر کو ایڈ کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق وہ 40-50 لاکھ لوگوں کی نشاندہی ہو گئی ہے جن کو قانون کے شکنجے میں لانے کی کوشش ہوگی، اور اس قسم کی سہولت یا اس قسم کی آسانی نہیں دی جائے گی کہ جی ان کی جا کے جو فیلڈ کے اندر جو ٹیکس افسر ہے وہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس کی ٹیکس ڈیمانڈ بنائے، اس کے پاس آپ کے بعد آئے، آپ اس کی جیب میں 5000 روپے رکھیں تو وہ جا کے ڈیمانڈ کو ٹوکری ردی کی ٹوکری میں ڈال دے اور کسی کو کچھ نہ پتا چلے. تو اس کام کو ختم کرنے کے لیے جو ڈیش بورڈ بنایا جا رہا ہے، جو ڈیجیٹائزیشن کی جا رہی ہے، جو کنزمپشن میپنگ کی جا رہی ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب اس مہینے پورا جامع اپنا روڈ میپ کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اس کا یہی مقصد ہے نا. تو اس میں IMF کی جو سربراہ ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہے، جو ہم نے نہیں کیا وہ بھی بالکل اپنی جگہ. اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے نا کہ ہم مجبوراً دودھ کی قیمت کے اوپر اور بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کا، اس بوجھ کو ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ٹیکس بیس کو وائڈن کریں، اور اس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کر دیا.